ویلکم بیک ٹو نئی راہیں. آج نئی راہیں بن رہی ہیں ایک ایسے ہستی کے ساتھ کہ مجھے خود اتنا فخر محسوس ہو رہا ہے اور آئی ایم فیلنگ سو آنرڈ کہ آج میں ان کی کمپنی میں بیٹھی ہوئی ہوں زیبا محمد علی صاحبہ کے ساتھ. ہم ایک ایسی شخصیت کو یاد کر رہے ہیں جن سے پوری دنیا کو محبت تھی اور ہے اور رہے گی, محمد علی صاحب. اور ابھی ایک بہت اہم موڑ پہ ہم آ گئے ہیں گفتگو کی, فلم انڈسٹری. بہت کچھ کیا محمد علی صاحب نے فلم انڈسٹری کو بہتر کرنے کے لیے, لیکن میں پڑھ رہی تھی کہ وہ خود مایوس ہو گئے تھے ایک طرح سے جب انہوں نے دیکھا کہ انڈسٹری میں جلدی سے بس پیسے کمانے کا لوگوں کو شوق پڑ گیا تھا اور کوالٹی سفر کر رہی تھی. اس کا اثر اب دیکھ رہے ہیں نا سب کہ پاکستان فلم انڈسٹری تو ختم ہو گئی. آپ کوئی میریکل ہی ہو جائے تو, خیر میں اللہ کی ذات سے مایوس تو نہیں ہوں. ہمارے ہاں دراصل بات یہ ہے کہ آرٹسٹوں کی تو کمی نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں جو پروڈیوسر, ڈائریکٹر, سٹوری رائٹر, اس کی بہت کمی ہے. عرفان کھوسٹ صاحب نے کہا تھا مجھ سے کہ اگر محمد علی صاحب ہوتے تو فلم انڈسٹری کا یہ حال ہوتا ہی نا. بس وہ ہم لوگ, انہوں نے کہنا شروع کر دیا سب نے کہ جی عوام اب یہ پسند کرتے ہیں, تو ہم نے کبھی پھر ہم کام نہیں کریں گے اگر اب عوام یہ پسند کرتے ہیں. اور عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ یہ نہیں پسند کرتے. کہاں ہیں نہیں دیکھتے, نہیں دیکھتے. وہ سینما ہی بند ہو گئے, سینما ہی چھوڑ دیا. اس کے علاوہ فلم بنانے میں ایک پوری ٹیم ہوتی تھی. خواجہ خورشید انور جیسے لوگ ہوتے تھے, نثار بزمی جیسے لوگ ہوتے تھے, میڈم جیسے گلوکار ہوتے تھے. بالکل بالکل, وہ سب چلے گئے. ایک پوری تھنکنگ پروسیس ہی ختم ہو گیا. اور ہم لوگ, یعنی میں پھر دوبارہ یہ کہتی ہوں کہ آرٹسٹ اب بھی ہمارے ہاں بہت اچھے ہیں, لیکن ان سے کام لینا, وہ ان کو غلط طریقے سے کہانیاں جو ہیں اور ولگر اور جیسے کہنا چاہیے, مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے بارے میں. لیکن آپ بالکل, یہ ایک ایسی بات ہے جو میرے خیال میں سب اس کو پہچانتے ہیں. اب یہ ہے کہ کوئی اکیڈمی بنے اور اس میں باقاعدہ سب لوگ ٹرین ہوں, آرٹسٹ بھی, ٹیکنیشین بھی, سٹوری رائٹر بھی. جیسے ہمارے پڑوسی ملک میں ہوتا ہے, ان کا بچہ جو یا آرٹسٹ جو ہے وہ 2 سال باہر ٹریننگ لے کر آتا ہے, پھر اپنے ہاں سے پہلے ٹریننگ لیتا ہے, پھر باہر سے ٹرین ہو کر آتا ہے. تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. پھر جو اس میں سے بہتر جو ہوں ان کو باہر ٹریننگ کے لیے بھیجا جائے, وہ کیمرہ مین ہو, وہ ڈائریکٹر ہو, وہ سٹوری رائٹر ہو, وہ آرٹسٹ ہو. تو میرا خیال ہے جب تک, میرا امید تو ہے پہلے ملک کے حالات اللہ میاں بہتر کرے, پھر وہ ظاہر ہے فلم انڈسٹری تو بالکل آخر میں ہمارے یہاں بالکل آخر میں آ کے اس کی باری آئی. لیکن دیکھیں لوگ آج بھی, چاہے لاہور میں 9 ایکسپلوژنز ہوں یا 10 یا 11, لاہور ہے اور لاہوری نے باہر نکلنا ہے کھانے کے لیے, پارک جانے کے لیے, سیر سپاٹے کے لیے اور فلمیں دیکھنے کے لیے. یہاں تک کہ بالکل, اور اب تو فلمیں دیکھنے کے لیے بھی لوگ نکل رہے ہیں. افسوس ہماری فلمیں نہیں ہیں, وہ بڑے افسوس کی بات ہے. تو ایک تہذیب دوبارہ سے ہم کس طرح اجاگر کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں وہ تہذیب, دیکھیے وہ تمیز آ جائے. چھوٹے چھوٹے کپڑے یہ وہ تو وہ دیکھ رہے ہیں, وہ انہیں چاہیے نہیں. وہ ہمیں یا ہماری آرٹسٹ کو یہ نہیں دیکھنا چاہتے, یا ہمارے ٹیکنیشین یہ وہ جس طرح کی اینگلز میں نے دیکھا نہیں ہے. میں نے ایک آدھ فلم دیکھی ہے اور اس پہ ہی میں نے توبہ کی ہے. تو بات چیت جو ہوتی رہتی ہے لوگوں سے یا پریس سے, یا وہ بتاتے ہیں کیا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی قدروں کے ساتھ بالکل فلم بنانی چاہیے. ہمیں اپنی جو ہمارا کلچر ہے, جو ہماری اپنی تہذیب ہے, جیسے خدا کے لیے فلم بنی, میں نے اپنے اس کے منصور نام ہے, شعیب منصور, میں نے ان کو فون کر کے مبارک دی کہ کسی نے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آج بھی اچھی فلم بن سکتی ہے اگر کوشش انہوں نے بنائی. حالانکہ ان کے پاس اگر اور بجٹ ہوتا تو یہ اس سے بھی بہتر فلم بنا سکتے تھے, اور باہر کے ملکوں نے پسند کیا. یہ ایک دعا ہے کہ آپ کی بات کوئی سن لے. اور میرے خیال میں کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ تو انڈین گانے گاتے ہیں, تو مطلب یہ دعا ہے کہ ہماری اپنی تہذیب
ہم اس سے پہلے کہ ہم بالکل ہی ہمارے ہاتھ سے وہ نکل جائے پھسل جائے، انشاءاللہ وہ واقعی میں کوئی آپ کی آواز سن لیں. ایک تو ہے میرا نواسا جو ہے وہ فلم میں ہی وہ کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ فلمیں جو ہے ابھی اس نے شارٹ فلمیں بنائی، اس کی فرانس وہ فلمیں اچھا، گئیں ماشاءاللہ. اور اس کو وہاں سے انویٹیشن آیا، انڈیا سے اس کو انویٹیشن آیا، وہ وہاں گیا، وہاں وہ ورک شاپ کر کے آیا اپنے فیسٹیول کے بعد. انہی کے ساتھ اب ہماری امیدیں وابستہ اللہ ہوں گی کرے انشاءاللہ. جی، اور امید ہے پھر وہ میری تو خواہش یہ ہے کہ وہ ہالی ووڈ جائے، انشاءاللہ. وہاں سے ٹریننگ لے کے واپس آ کے پاکستان کے لیے بہتر سے بہتر فلمیں بنائے. انشاءاللہ ہماری بھی یہی دعا ہے اینڈ سم تھنگ ٹو لک فارورڈ ٹو. محمد علی صاحب کی جب شخصیت کی بات ہوتی ہے تو ان کی ہیومر کی بات ہوتی ہے، ان کی انٹیلیجنس کی، ان کی وٹ کی، ان کی آرٹسٹری کی، پھر ان کی جنروسٹی کی، ان کا کتنا بڑا دل تھا، اور اس سب کچھ میں ان کا اپنا خواب کیا تھا اس ملک کے لیے اور اپنے لیے؟ جی، ان کا خواب یہی تھا کہ ہماری فلم انڈسٹری جو ہے ملک کے لیے تو وہ کہتے تھے دنیا میں سب سے اچھا ہمارا ملک ہو. وہ ان کو کوئی جگہ پسند نہیں تھی اپنے ملک کے سوا. اچھا، آپ کو شارٹ یہ بتاؤں کہ میں جب میرے نواسے نے کہا کہ میں فلم کی طرف جاؤں گا اور پڑھوں گا تو میں بہت مخالف تھی اس بات کی. میں نے کہا کہ نہیں. وہ کہتے تھے کیوں، تم اس کو کیوں ڈسکریج کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ فلم انڈسٹری کہاں رہ گئی ہے جو. اس نے کہا نہیں تو یہ ایسے ہی بچے دوبارہ سے اس فلم انڈسٹری کو وہ ابھاریں گے اور زندہ کریں گے. علی زیب فاؤنڈیشن ایک ایسا فاؤنڈیشن، اس کے مثال کا اور کوئی ہے نہیں جنوبی ایشیا میں، اور اس کے آپ نے اور بھی اب یونٹس 3 اب ماشاءاللہ سے آپ نے اس کے بنا دیے ہیں. 4 بنا دیے ہیں. اور یہ ایک بلڈ فاؤنڈیشن جو کہ خون کے مریضوں کے لیے باقاعدہ اسکرینڈ خون پرووائڈ کرتا ہے، فل ہائی کوالٹی ٹیکنیشنز کے ساتھ اور اکوپمنٹ کے ساتھ. اس کا خیال کیسے آیا؟ ویسے تو محمد علی صاحب بہت سارے اداروں کے ساتھ منسلک تھے. کینسر ریسرچ فاؤنڈیشن جو خالدہ عثمانی، ڈاکٹر خالدہ عثمانی کا تھا، اس سے، اور فاطمیت سے، اور بہت سے ادارے ڈسیبل بچوں کے جو ادارے تھے ان سے. پھر سب نے کہا کہ آپ خود ایک وہ شروع کریں. اس کو یہ تھوڑا سا انہوں نے سنا کہ یہ میں خیر کہنا نہیں چاہتی کہ انہیں لگا کہ کچھ اداروں میں جو ہے گھپلا ہو رہا ہے. ہاں ہوتا ہے شاید. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. پھر اس طرح سے علی زیب فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، اور اس میں اب یہ ہے کہ وہاں پہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بلڈ لگتا ہے ہر مہینے، تھیلیسیمیا، ہوموفیلیا، اس طرح کے، اور بھی جو بلڈ کینسر، لیوکیمیا، تمام. ہاں وہ کیوریبل تو نہیں ہوتا، لیکن جتنی ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اب ہم نے وہاں یہ بھی شروع کر دیا ہے کہ لوگوں کو بتائیں ان کو بلڈ ٹیسٹ کر کے کہ ان کو کیا کیا بیماری ہے. کسی کو پتہ نہیں ہوتا جوائنٹس ہوا ہے، یا کئی لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ تھیلیسیمیا مائنر اگر ہے تو اگر وہ ایک اور تھیلیسیمیا مائنر کے پیشنٹ سے شادی کریں گے تو وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، بڑا مشکل ہوتا. لیکن بہرحال جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں.